پھر تجھے ماننا پڑے گا سب سے پہلے جس ذات نے پڑھا ہے وہ ذات پاک ہے، جو مرکز ہے وہ مرکز پاک ہے، جہاں سب سے پہلے تلاوت ہوئی ہے وہ جگہ پاک ہے، اور وہ جگہ میرے اللہ کی ہے، وہ ذات میرے اللہ کی ہے۔ میرا اللہ کیسا ہے؟ میرا اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہر دوسرے سے پاک ہے، جو شرک سے پاک ہے، جو شریک سے پاک ہے، جس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، سجدہ اسی کو ہے، رکوع اسی کو ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ تو نے کہا قرآن پاک ہے، پھر واسطہ اللہ ہے، ذریعہ اللہ ہے، بنیاد اللہ ہے، پھر اللہ ایسا پاک ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی مثیل ہے۔ اللہ پاک ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ بولیں گے میں آپ کو بھی انشاءاللہ آج پاک ہو جانے کا نسخہ دے کے جاؤں گا۔ آپ جاتے ہیں علماء کے پاس، پیروں کے پاس جاتے ہیں تعویذ دو، میں ساتھ ساتھ آپ کو تعویذ دے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ وقت بڑا تھوڑا ہے۔ میں نے عرض یہ کیا کہ قرآن پاک ہے، جن واسطوں سے آیا ہے وہ واسطے بھی پاک ہیں۔ پہلا مرکز، پہلا منبع، پہلی بنیاد، پہلی اساس اللہ کی ذات ہے۔ جیسے قرآن پاک ہے ویسے اللہ بھی پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے، ہر احتیاج سے پاک ہے، ہر درماندگی سے پاک ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، اس جیسی ذات کوئی نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ صمد ذات ہے، وہ احد ذات ہے، وہ لم یلد ذات ہے، وہ لم یولد ذات ہے، وہ لم یکن لہ کفوا احد ذات ہے۔ ماننا پڑے گا جیسے قرآن پاک ہے ویسے قرآن جس کا کلام ہے وہ رب بھی پاک ہے۔ چلیے آگے چلیے۔ قرآن پاک پہلا راستہ میں نے ذکر کر دیا، پہلا راستہ میں نے بتلا دیا، پہلا مرکز میں نے بتلا دیا۔ کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو براہ راست یہاں پر کتاب کی صورت میں بھیج دیا؟ آپ کہیں گے ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو قرآن دے کر کے بھیجا۔ اس فرشتے کو حضرت جبریل کہتے ہیں، اس فرشتے کو نوریوں کا سردار کہتے ہیں، اس فرشتے کو ملائکہ میں سے سب سے افضل کہتے ہیں۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو نبیوں کی طرف وحی لے کر کے آتا ہے، یہ حضرت جبریل ہے، یہ نوریوں کا سردار ہے۔ اب یہ بھی قرآن لا رہا ہے، قرآن لانے میں یہ بھی واسطہ ہے، یہ بھی ذریعہ ہے، یہ بھی راستہ ہے۔ اور آپ نے کہا تھا قرآن جن واسطوں سے آئے ان واسطوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ان راستوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ان ذریعوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور جبریل کو دیکھتے ہیں، جبریل کی حیثیت کیا ہے، جبریل کی عظمت کیا ہے، جبریل کی شان کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ ہم بدر مسجد میں بیٹھنے والے، آج کی 27ویں شام کو خانہ خدا کو آباد کرنے والے، میں قرآن کریم کی ان آیات کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک ہے، اللہ نے بھیجا ہے، لانے والے حضرت جبریل ہے، حضرت جبریل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ رسول بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا بھی ہے، یہ کریم بھی ہے، عزت والا بھی ہے، مطاع ثم امین۔ آسمانوں پہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، یہ بڑی قوت والا ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، یہ عزت والا ہے، ہر ذلت سے پاک ہے، یہ بڑی کرامت اور شرافت والا ہے، ہر قسم کی ذلت پستی سے پاک ہے۔ تجھے ماننا پڑے گا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ لانے والا جبریل ہے، نوریوں کا سردار ہے، سارے فرشتوں سے افضل ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن دے کر کے محمد مصطفیٰ کی طرف بھیجا ہے، تو اس کی عظمت یہ بتلائی ہے، اس کی شان یہ بتلائی ہے۔ توجہ میری طرف، اس کی عظمت یہ بتلائی ہے جیسے اللہ کی ذات پاک ہے ویسے جبریل فرشتوں میں سے سب سے زیادہ پاک ہے۔ قرآن پاک ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کو لانے والے حضرت جبریل ہیں۔ میں نے اپنے خطبے میں آیت پڑھی انہ لتنزیل رب العالمین
الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، نازل بہ الروح الامین، اس کو فرشتہ لے کر کے آیا ہے، اس کو فرشتہ لے کر کے آیا۔ اور پھر یہ جب فرشتہ آ گیا زمین پہ پہنچ گیا، فرشتے نے اس کو پہاڑ پر نہیں نازل کیا، فرشتے نے اس کو آسمان پر نہیں نازل کیا، فرشتے نے اس کو زمین پر نازل نہیں کیا، فرشتے نے اس قرآن کریم کو لا کر کے دریاؤں اور سمندروں کے حوالے نہیں کیا، باد صبا باد سرسر کے حوالے نہیں کیا، اور اس فرشتے نے اس کو جنات کے حوالے نہیں کیا، کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کیا، کسی اور فرد کے حوالے نہیں کیا، فرشتے نے لا کر کے جس کے حوالے کیا ہے اسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، عبداللہ کا لخت جگر کہا جاتا ہے، شمس الضحیٰ کہا جاتا ہے، بدر الدجا کہا جاتا ہے، مکین گنبد خضرا کہا جاتا ہے، کشف الدجا کہا جاتا ہے، بلغ العلا کہا جاتا ہے۔ یہ کسی پتھر پر نہیں آیا، یہ میرے مصطفیٰ کے دل پر آیا ہے، یہ میرے پیغمبر کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ تو تو نے کہا قرآن پاک ہے، میں نے کہا پھر سارے واسطوں کا پاک ہونا ضروری ہے، سارے راستوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور سارے ذرائع کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جب میرا مصطفیٰ بھی ایک واسطہ ہے، جب میرا مصطفیٰ بھی ایک راستہ ہے، جب میرا مصطفیٰ بھی ایک ذریعہ ہے، پھر دیکھ اپنے پیغمبر کی شان دیکھ، اپنے نبی کی عظمت دیکھ، اور کہ اللہ نے کیسی پاکی عطا کی ہے، اللہ نے کیسی طہارت عطا کی ہے۔ علماء کہتے ہیں انبیاء سارے معصوم ہوتے ہیں، معصوم کا مطلب پاک ہوتا ہے، حضرت آدم بھی پاک ہے، حضرت نوح بھی پاک ہے، حضرت ابراہیم بھی پاک ہے، حضرت موسیٰ عیسیٰ بھی پاک ہے، لیکن ان سارے پاکوں کا جس کو اس دھرتی پہ سردار بنایا گیا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ میرا نبی بھی پاک ہے، کیا ہے؟ سارے بولے جی، اللہ آپ کی زبانیں پاک کرے، مبارک کرے، میرا نبی کیا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا، میرے نبی کی عظمت کے کیا کہنے، وہ عنوان نہیں ہے، میں اس طرف چلا گیا، بات بڑی دور چلی جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ میرا مصطفیٰ پاک ہے، پاکوں کا سردار بنا کر کے اللہ نے مبعوث کر دیا ہے۔ کیسا پاک ہے؟ یہ خود پاک نہیں ہے، اس کا شہر مکہ بھی پاک ہے، یہ صرف خود پاک نہیں ہے، اس کا شہر مدینہ بھی پاک ہے، نہ یہ شہروں کی بات نہیں ہے۔ میرا مصطفیٰ جدھر جدھر سے قدم اٹھا رہا ہے، ہر قدم جدھر جدھر لگ رہا ہے، زمین کا وہ چپا پاک ہو رہا ہے، شہر کی وہ گلی پاک ہو رہی ہے، وہ محلہ پاک ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ایسا بنا دیا ہے کہ میرے پیغمبر کا مدینہ بھی پاک ہے، میرے پیغمبر کا پسینہ بھی پاک ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے نبی کا پسینہ بھی پاک ہے، کیا پاک ہے؟ پسینہ بھی پاک۔ وہ کسی نے کہا نا زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی۔ میرے نبی پاک